قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہے۔ پہلے سورہ انفال کی ہے، دوسری آیت سورہ نور کی پڑھی گئی، تیسری میں سورہ آل عمران کی ہے۔ آج ایمان بالرسالت اور اتباع رسالت آج کا موضوع ہے یہ، یعنی ایک رسول کے اوپر ایمان، دوسرا رسول کی اتباع یعنی پیروی، آپ کے طریقے پہ چلنا، اسے فالو کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ ایمان جو ہے وہ زبانی اقرار ہوتا ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے کہ اس ہم گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہی کلمہ ہے، یہ کلمے کے 2 جز ہیں، پہلے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور دوسرے جز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عبدیت کا ذکر ہے، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ چونکہ ایمان بالرسالت کی بڑی اہمیت ہے، نہ صرف اہمیت ہے بلکہ میں اگر ایک بات بولوں تو غلط نہیں ہوگی، ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے دین، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ سنت ہو، وہ رسول ہی سے ملا ہے۔ قرآن بھی اگر ہمیں ملا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب بھی، وہ بھی رسول اللہ سے ہی ملا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دین کا ماخذ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، کیونکہ قرآن بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا، پھر اس قرآن کی عملی جو تشکیل ہوتی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ اس طرح ایمان باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف کرنا ہے۔ اب ایمان بالرسالت ہم نے جو گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اقرار میں، گواہی میں یہ بات لازم ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ آخری رسول ہیں، یہ اضافی ہے، کیونکہ سلسلے نبوت و رسالت کو آپ کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی رسول نہیں، اب آپ اللہ کی طرف سے آخری رسول ہیں اس اعتبار سے۔ اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ بالکلیہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ کوئی رسول نئے آنے والے نہیں تو پھر نئی کتاب بھی نہیں۔ تو اسی طرح قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، آپ کی رسالت اور نبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی، آج بھی آئیں گے بیان میں ہمارے وہ انشاءاللہ مزید، کہ ایمان بالرسالت کی اہمیت کیا ہے۔ آخر میں آج جو اضافہ کیا اس میں ایمان کے ساتھ اتباع رسالت، یعنی صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت فرض عین ہے، جس طرح اللہ کی بندگی ہمارے اوپر فرض ہے نماز، اسی طرح آپ کی رسالت بھی، اطاعت بھی فرض ہے۔
مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں گے تو نماز، لیکن کیسے پڑھیں گے ہم؟ نبی. اب ہو گئی نا دو چیزیں، ایک اللہ کا حکم ہو رہا عبادت، اور وہ عبادت کس کے طریقے پہ ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر وہ عبادت کوئی آدمی اگر اپنے مرضی کے مطابق یا اپنے طور و طریقے پہ، اگر وہ عبادت، نماز تو پڑھیں گا انہیں، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے طریقے پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ عبادت قبول ہوتی اللہ کے پاس؟ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نا، اسی طرح نماز پڑھو، اپنے طور و طریقے پہ نہیں یا اپنے باپ دادا کے طور پہ نہیں، میرے طریقے کے اوپر کرو. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورہ احزاب کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تاکید کے ساتھ امت کو فرماتے ہیں یہ بات کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ انسانیت کا جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اور بندگی اور اطاعت کے اندر کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ طریقہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کیا کرو؟ اپنے لیے نمونہ بنا لو، اپنے لیے ایک ماڈل بنا لو اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو. اور یہ بات بھی ان جملوں میں کہی گئی ہے نا کہ جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے جنت، اسے چاہیے کہ نبی کو اپنا نمونہ بنائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہتا ہے، ولا ذکر اللہ کثیر وذکر اللہ کثیرا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی نبی کا طریقہ ہے. اگر کوئی ذکر بھی کرنا چاہ رہا، ذکر سے مراد ہمارے پاس ہے نا کچھ اورات پڑھ لینا، کچھ اوصاف پڑھ لینا، کچھ ورد کر لینا، فرمایا کہ یہ ذکر کا معاملہ بھی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تمہارا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پہ پابند کر دیا گیا. اور دوسرے مقام پہ ایک بات کہی گئی، سورہ نور میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، وہاں بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی بڑی اہمیت اللہ نے بتائی ہے. وہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اللہ فرماتا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا اللہ کیا فرما رہے؟ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ بتا یا ہدایت دے ہمیں. تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرے بھیجے ہوئے رسول کی تم اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی. تو کیا بات ہو گئی؟ یعنی اگر ہم نبی کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی، سیدھی بات ہے. اب رہی بات کہ جو لوگ سننے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے، اس بات کو ایزی لے لیتے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کے ذمے تو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام کھول کے بیان کر دینا ہے. اب تمہاری کام ہے عمل کرو یا مت کرو، لیکن نبی کا کام کیا ہے؟ کھول کے بتا دینا ہے. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر نبی کے طریقے کے مطابق حکم کی اتباع ہوگی. اور ایک مقام پہ سورہ اعراف میں بات آتی ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. دیکھیے قرآن میں دو احکامات آئے ہیں ہدایت کے سلسلے میں. ایک نور میں جو آیت آئی وہاں اللہ فرماتے ہیں اگر تم ہمارے رسول کی اطاعت اگر کرو گے، اطاعت سے مراد جو رسول حکم دیتے ہیں اگر اس کے اوپر تم عمل کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. ایک بات ہو گئی سورہ اعراف کی آیت میں ہے، نور کی آیت میں ہے. اور سورہ اعراف میں کیا ہے؟ سورہ اعراف میں یہ ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وہاں کیا بات تھی؟ نبی کے حکم کے اوپر عمل کرو گے ہی تو ہدایت ملے گی. اب یہاں کیا بات ہے؟ سورہ اعراف میں حکم کا لفظ نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے طریقے کو دیکھتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارو. اب حکم نہیں، بار بار رسول حکم نہیں دیتے، جہاں دینا ہے وہاں دیتے ہیں. باقی کا پورا معاملہ کیا ہے؟ نبی کو دیکھنا، جیسا کرے ویسا کرنا. یہ ہے اتباع. اور اطاعت کیا؟ حکم.
حکم ہے دیر نبی تو اس کے اوپر عمل کرو. اور دوسری بات کیا ہے؟ اتباع. اتباع کے معنی کیا ہے؟ نبی تمہارے سامنے ہے، نبی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کیسا وضو کر رہے ہیں، نبی کیسے حج کر رہے ہیں، تم دیکھتے جاؤ، اسی طرح تم کرتے جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے ہی تو تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں قرآن کی، اس کو یاد رکھ لیجیے. ایک حکم اور ایک آپ کا طریقہ ہے. حکم میں اطاعت ہے اور اتباع میں کیا ہے؟ آپ کا طریقہ. اب یہ نہیں دیکھنا کہ رسول حکم دے رہے یا نہیں دے رہے. تم نے دیکھ لیا رسول کو، اب ایسا کر رہے ہیں، تم بھی کرنا ہے. اسے کہتے ہیں اتباع. عمل سامنے ہوگا اور حکم ہوگا، اسے کہتے ہیں اطاعت. قرآن میں بڑی اہم بات ہے یہ. دو اس کو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یعنی دونوں طریقوں میں امت جو ہے نا پابند ہے. حکم کی بھی پابند ہے اور آپ کے طریقے کو دیکھ کے عمل کرنا اس کے اوپر بھی پابند ہے. اور ایک بات آتی ہے سورہ حشر میں، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے مضبوط پکڑ لو، اور جن کاموں سے رسول اللہ تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ رسول کی نافرمانی کے اوپر بڑی سخت عذاب دیتا ہے. یہ کچھ باتیں بنیادی طور پر تمہید کے لیے میں نے رکھا کہ اتباع رسالت کی اہمیت کیا ہے، اس کو فرمایا. اچھا، اب یہ آیت جو پڑھا میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت ہے. یہ دو آیات یہاں پہ آ رہی ہیں غالب. یا ایھا الذین آمنو، کون لوگ، کون مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کا. میں ہے، آپ ہے، جو بھی قیامت تک کا آنے والا جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے وہ مخاطب ہے. کیا کر رہے ہیں اللہ مخاطب کر کے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم قرآن میں دیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے. تو اب کیا ہو گئی؟ کیونکہ قرآن ڈائریکٹ تو میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے نا، رسول اللہ فرما رہے ہیں. اب رسول جو بھی بات کہیں تمہیں، تم اس کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت مومن کی زندگی میں یہ دونوں شرط ہے. سنیے بات بڑی آسان ہے یہ بات. یہ دو جملے ہو گئے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے جو جملے آ رہے ہیں، ایمان والوں کو یہ خطاب کرنے کے بعد، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، یعنی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرو. اطاعت کے معنی یہ ہے. اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے آیت کا، وہ ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. اللہ اس کے رسول کے احکامات معلوم ہو جانے کے بعد، تم سن لینے کے بعد اس سے مت پھرو، پلٹو مت، اعراض مت کرو، منہ مت موڑو. دیکھیے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ. تم کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے، معلوم ہو جانے کے بعد پھر تم اس حکم سے منہ مت موڑو، کنارے کو مت رکھو. اللہ اس کے رسول کے حکم کو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو تم آگے رکھو. یہ بات قرآن میں آئی سورہ الحجرات کے پہلے آیت میں. ہم آگے نہیں بڑھنا ہے بلکہ ہم پیچھے رہنا ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات آگے رہنا ہے. اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا اور ہم آگے ہو گئے تو پھر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو موٹی زبان میں پوچھ کے پھینک دیا. یہی بات ہوتی ہے. تو وہی بات اللہ فرماتے ہیں قال ولا تولوا، تولا کے معنی پلٹ جانا. سن لینے کے بعد پلٹ جانا.
منہ موڑ لینا، خاموش ہو جانا، اپنا کام کرنا، سب سن کے اپنی کرنا، اسے کہتے ہیں تولوا وانتم تسمعون۔ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں بھی ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ ایمان والے امن الرسول سے آیت آ رہی ہے، اوپر سے ہم اللہ کے اوپر ایمان، اس کے رسول کے اوپر ساری باتیں آ رہی ہیں نا پوری طویل، اس میں آخر میں کیا بات آ رہی ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا۔ اے اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سن لیا اور کیا کریں گے؟ اطعنا کے معنی اطاعت کریں گے، عمل کریں گے ہم، یہ ہے اصل بات۔ غفرانک، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، دعا ہو رہی ہے۔ اور یہی بات یہودیوں کے متعلق آتی ہے قرآن میں، وہاں ہم نے کہا قالو، یہ ایمان والوں کی بات ہے، اے اللہ ہم تیری باتوں کو، تیرے احکامات کو سن لیا ہے اور وہ اطاعنا، ہم اطاعت کریں گے۔ اور یہودیوں کے متعلق یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیا تھا ان کو تورات میں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات سنا ہے ان کو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ بتایا سورۃ البقرہ کے اندر، انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم تو سن لیا لیکن عمل نہیں کرتے ہم۔ یہ مسلمان کیا بول رہے ہیں؟ مومن اللہ کے نبی کی امت کیا بول رہی ہے؟ نہیں، سن لیے اور عمل کریں گے۔ یہودی کیا بولے؟ سن لیے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ کیا بھائی؟ دو باتیں قرآن میں ہیں۔ اب یہ ایک مسلمان ہے کہ یہودی کو سامنے رکھ کے کیسا کریں گے ہم پہچاننا کا؟ یعنی مسلمان وہ ہے جو سننے کے بعد عمل کرتا ہے، یہودی وہ ہے جو سننے کے بعد مخالفت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے قالوا سمعنا، مسلمانوں نے کہا، اور یہودیوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا۔ یہ بات ہے قرآن میں، اس کو اللہ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا یہودیوں کا۔ دیکھو یہودیوں کو تیرے مت ہو جاؤ تم، انہوں نے کہا کہ ہم سب سنیے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے ہم، یہ بات انہوں نے کہی۔ یا ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، یہ سماعت سے ہے، یہ تسمعون کے معنی سن لینا، سن لیا آپ، مان لیے آپ کو معلومات ہو گئے آپ کو، اس کے بعد آپ کے اوپر فرض ہو گیا اطاعت۔ اب اس اطاعت میں، عمل میں اگر کہیں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، بھول چکے، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ غفرانک، اللہ معاف کرو، وہ جملہ ہے قالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کیوں معاف کر ہمیں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ پلٹ کے تیرے پاس آنا حساب کے لیے، لہٰذا کل معاف نہیں ہوں گے گناہ، آج معاف ہوں گے۔ پلٹ کے تیرے پاس آنے کے بعد تو وہاں پہ معافی کا سوال ہی نہیں ہے نا، ابھی بندہ معاف کرا لینا یہیں دنیا میں، جب تک سانس ہے، جب تک معافی ہے۔ دیکھو معافی مانگ لو، ابھی سے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، لیکن ہمارے پاس آنے کے بعد کوئی معافی نہیں ہے، سارے توبہ کے دروازے موت کے ساتھ بند ہو گئے تمہارے۔ اسی لیے وہاں پہ وہ جملہ اضافی ہے خاص طور پہ، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور یہاں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ آگے چلیے ہم اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اطاعت رسول، ایک حدیث میں آپ کے سامنے گزشتہ بھی بیان میں بات رکھا تھا، حدیث کو وہ ایمان بالرسالت کے متعلق بڑی اہم حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اولاد، اس کے باپ، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میری محبت باپ سے زیادہ، میری محبت اولاد سے زیادہ، میری محبت گھر والوں سے زیادہ، میری محبت مال و دولت سے زیادہ، اگر یہ ہے تو پھر مومن۔ اب ظاہر ہے کہ خالی زبان سے بولنے کا مطلب نہیں ہے معاملہ، یہ بات اسی لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ آدمی جس سے بے انتہا محبت کرتا ہے
اس کے آگے اپنے ہر چیز کو قربان کر دیتا انہیں. کیا بھائی ہم اولاد سے بے انتہا محبت کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا خواستہ کسی کی اولاد اگر بیمار پڑ گئی، اگر کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی، لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، تو بیٹے کی محبت یہ ہے، اگر اس کا ذاتی گھر ہے تو گھر بھی بیچ دیتا ہوں اور اپنی اولاد کے لیے. اتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھ سے محبت ہونا ہے، تب جا کے تم مومن ہے، ورنہ نہیں. اب دنیا میں امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اب اسی کے طریقے کو اپنائے گا جس سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اسی کی بات مانے گا جس سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. اب نبی سے بے انتہا محبت ہے تو نبی کے مقابلے میں اولاد کی بات نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ نبی سے محبت اولاد نبی کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایک امتحان ہوگا اس کا. محبت اصل چیز ہے ایمان بالرسالت کی. اگر نبی سے کسی کی محبت نہیں ہے، انہیں لاکھ قسم کھا لے میں مومن ہوں، مومن نہیں ہو سکتا وہ. احادیث میں یہ بات بڑی اہم آتی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق آپس میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی. تو اس گفتگو کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. میری اولاد سے، میرے بیوی، میرے بچوں سے، میرے مال و دولت سے، ہر چیز سے آپ مجھے محبوب ہیں. آپ سے محبت ہے مجھے. دیکھیے آپ بولنے کے بعد اللہ کے نبی نے پلٹ کے پوچھا، اے عمر کیا تیری جان سے بھی زیادہ محبت ہے؟ انہوں نے اولاد سے کہا، ماں باپ سے کہا، مال و دولت سب سے کہا. اللہ کے نبی پلٹ کے پوچھے کیا تیری جان سے بھی زیادہ میں محبوب ہوں؟ تو صحابہ کا دل بڑا صاف ہوتا تھا، جو دل میں رہا وہی زبان پہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ آپ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں. یہ تھی صحابہ کی سادگی. صحابہ کی یہی چیز تو اللہ کو پسند آئی صحابہ کی، یعنی جو دل میں ہوتا تھا ان کی زبان پہ ہوتا تھا صحابہ کی. اللہ کے نبی کو جیسے بھی فرمایا کہ میری جان سے نہیں فرمایا، تو اسی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تو اے عمر اب تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. دیکھیے اب نبی کے زبان سے یہ جملے سننا تھا. ابھی ایک سیکنڈ کا اشر اشیر بھی نہیں ہوا، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل کے سو. اس کے بعد حضرت عمر نے بلا کسی تاخیر، بلا کسی توقف فوری کہا، یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. دیکھیے جائزہ لیجئے آپ، خالی نعرے لگانے سے معاملہ نہیں حل ہوگا. نبی کے اوپر ایمان اسی لیے، نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں. خالی عقیدت اللہ کے پاس نہیں چلتی، خالی محبت کے دعوے نہیں چلتے. ابھی آپ دیکھ رہے قرآن آ رہی، حدیثیں آ رہی سارے اس سلسلے میں. کیا بات ہے؟ دوسری تیسری حدیث میں ایک بات کہی گئی، آپ نے فرمایا، یا تو فرمایا کہ اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اور دوسری حدیث میں اور بات آئی، وہاں پہ کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یعنی میں جو دین لے کے آیا ہوں نا، اس کی خواہشات، اس کے آرزو، اس کے ارمان، اس کے تمنائیں، اس کے منصوبے، اس کے پروگرام، سب کچھ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو، تب جا کے وہ مومن ہوگا. صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں، خالی درود پڑھ لے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا وہ ہو گیا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجاگر کر دیتے ہیں. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد متعین کیا نا قرآن حدیث میں ایک بات آتی ہے، اللہ کے نبی وہاں فرماتے ہیں اپنے متعلق، انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے آیا ہوں، محض میرے آنے کا مقصد یہ ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجنے کا محض مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کریمانہ اور شریفانہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اخلاق کے لیے، تمہیں اخلاق سکھاؤں میں، تمہیں انسان بناؤں میں تمہیں۔ اور اللہ گواہی دیا قرآن میں سورہ قلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے معراج پہ ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو کیریکٹر ہے، آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، یہ ساری چیزیں مسلمہ اسی طرح رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے گواہی بھی دی وہاں پہ اپنی کتاب میں کہ رسول جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے، اور ان کو تم اپنا نمونہ اور ماڈل بناتے ہوئے زندگی گزارو، تم آئے اسی لیے وہ تمہارے لیے، اسی لیے آپ نے اخلاق کے متعلق بہت تاکید فرمائی، امت کو بہت تاکید فرمائی۔ اخلاق کیا ہے؟ انسان اسی وقت وہ انسان کہلاتا ہے جب کہ وہ با اخلاق ہو، اس کا کردار ہو۔ دیکھیے ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا حج لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ہم ہر سال میں جتنے اگر 60 سال کے اگر 50 حج بھی ہم کر لیے ہیں تو لوگوں کو ہمارا حج متاثر نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو متاثر کرنے والی وہ چیز ہے وہ ہمارا اپنا کردار ہے، کیریکٹر ہے، ہمارے اخلاق ہے، وہ ہمارے معاملات ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ اسی لیے رسول آئے ہیں اصل میں، یہ نہیں کہ خالی جناب یالی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، وہ بس ختم، حج پہ حج ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اصل اخلاق ہے، معاملات ہے، کردار ہے۔ اور آج اللہ محفوظ رکھے کہ مسلمانوں کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے زیرو کے برابر ہو گیا آج اخلاق۔ جب اخلاق کی بات ہم کہتے ہیں تو وہ قومیں جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس ہمیں اخلاق ہم سے زیادہ نظر آ رہے ہیں آج، اور اخلاق کا دیوالیہ نکل گیا آج ہمارے پاس، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی خوش فہمی اور غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور وہ غلط فہمی یہی ہے ہم رسول کے امت سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے جو عموماً خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صاف الفاظ ہے اس کے۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ میرا امتی نہیں، میرے سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ فلیس منی، اس کے معنی ہوتے ہیں حسر کا الفاظ فے، پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے، یا جس کو میرے طریقے سے دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر ہم سیدھی سادی شادی کریں گے تو ہم بولتے مزہ ہی نہیں آیا یار شادی میں، سادی زندگی گزار، کوئی مزہ ہی نہیں ہے یار۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو میرا طریقہ محبوب یا مرغوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلیئر حدیث ہے۔ پھر عقیدت کے متعلق، عقیدت اور محبت کے متعلق آپ نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اگر آپ صرف رسول کی ذات سے اگر یہ کر رہے ہیں کہ مجھے رسول کی ذات سے محبت ہے، لکا روحی فدا، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا ہم کہتے ہیں، لیکن آپ کا طریقے سے ہم کو محبت نہیں ہے، تو پھر یہ منافقت ہو جائے گی نا۔ دیکھیے رسول کی عظمت اس وقت اہل مکہ کے پاس ہم سے زیادہ تھی۔ اہل مکہ کے پاس رسول کی عظمت ہم سے زیادہ تھی۔ امین اور صادق قوم نے آپ کو خطاب دیا تھا،
لوگ ساری اپنے پاس امانتیں لا کے آپ کے پاس رکھایا کرتے تھے. کوئی معاملات کوئی فیصلے اگر ہو جائیں اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے, چلو محمد کے بعد کے فیصلہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیں ہمیں قبول ہوگا. یہ کہتے تھے قوم. بہت اعلیٰ ترین نبوت کے 40 سال جو رہے ہیں آپ اہل مکہ کے درمیان میں, اہل مکہ نے ہر طریقے سے آپ کو جانچا پرکھا, ایک کسوٹی تھی. آپ جب کوہ صفا کے اوپر چڑھے اللہ کی بات بولنے کے لیے, سب سے پہلے قوم سے آپ نے یہ بلوایا. کیا بلوایا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے, تم حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو جتنے بھی لوگ جمع تھے وہاں پہ, جس کے اندر ابو جہل وغیرہ بھی تھے, ابو لہب وغیرہ سارے تھے, انہوں نے کہا اے محمد ہماری زندگی میں کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے کبھی آپ نے جھوٹ بولا, جو آپ بولیں گے وہ بالکل سچ ہوگا. یہ قوم گواہی دی, اس کے بعد آپ نے اپنا پیغام سنایا. تو مطلب کیا ہوا, 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے درمیان میں رکھ کے آپ کے کیریکٹر, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کو قوم کے نظروں کے اندر ایک مسلمہ بنا دیا. یہ محمد ہیں, جھوٹ نہیں بول سکتے, جھوٹے نہیں ہیں, یہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ کی بات بولی. گویا کہ یوں آپ سمجھ لیجئے خدا نہ خواستہ قرآن مجید تو نازل نہیں ہوا تھا ابھی پورا, لیکن قرآن مجید کی سچائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار اور کردار کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اس وقت. یہ بات تھی رسول اللہ کے اصل میں, معمولی بات نہیں تھی. یہ 40 سال تک جو قوم کے درمیان میں رہے, ہر طریقے سے پرکھا قوم نے, جانچا, کس کے دیکھا, ہر معاملے میں امین اور صادق تھے. تو اسی لیے وہی کردار ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ رسول تمہارے سامنے ہے, یہ ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے تم لوگوں کے لیے, تمہارے لیے ایک ماڈل ہے, کہ نمونہ ہے یہ رسول, اس کے نمونے کو اپناؤ, تم اپنی زندگی میں لاؤ. یہ ہے اصل میں. آج ہمارے پاس اخلاق اور کردار نہیں, نمازیں بہت ہے, عبادتیں بہت ہے ہمارے پاس, کمی نہیں ہے, لیکن اخلاق, یہی وجہ ہے آج ہمارا وزن نہیں ہے دوسری قوموں کے سامنے. ایک بڑی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم, اپنی امت کو ایک ضمانت دی. اس میں 6 باتوں کا ذکر ہے حدیث میں. تو آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کے تعلق سے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں دنیا میں, اگر تم ان باتوں کے اوپر عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں, لیکن تم مجھے ضمانت دینا کہ اس کے اوپر تم عمل کرو. آپ نے جو بات فرمائی قوم سے, تم مجھے اس بات کی ضمانت دو عملی طور پہ, ان اعمال کے متعلق میں تمہیں کل مرنے کے بعد جنت کی ضمانت دوں. سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی, وہ ضمانت کیا ہے؟ پہلا عمل اس کا, اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی تم زبان کھولو تو سچ بولو. اس کی ضمانت دینا تھی. دیکھو ہم بول رہے ہیں شفاعت رسول, ارے ضمانت دے رہے ہیں اللہ کے نبی یہاں پہ آپ کو, تو لیکن تم پہلے ضمانت دینا ہے. جنت کی ضمانت اب اللہ کے نبی دے رہے ہیں آپ کو. سب سے پہلی بات پر اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو, پکی بات کرو. ایک دوسری حدیث میں آتی ہے بات, اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا, صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ, کا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ, کا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بخیل بھی ہو سکتا ہے,
بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہی بات یہاں ضمانت دو. اصدقوا اذا حدثتم. دوسری بات آپ نے کہی وَأَوْفُوا اذا وعدتم. جب کسی سے وعدہ کرو, عہد و اقرار کرو تو اس کو پورا کرو. بڑی اہمیت ہے وعدے کی اسلام میں. قرآن میں بہت تاکید ہے وعدے کی, بہت تاکید ہے, بار بار تاکید ہے. وعدے کو پورا کرو, وعدے کو پورا کرو, سوچ سمجھ کے وعدہ کرو تم. اور یہاں فرمایا کہ تم کسی سے وعدہ کرے ہو تو اسے پورا کرو. اذا وعدتم وعدوا اذا تمنتم. جب تمہارے یہاں کوئی امانت رکھے اس کی امانت میں خیانت مت کرو, اس کو ادا کرو. خطرناک ہجرت کا موقع ہے, سارے صحابہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, رسول اللہ بھی مکہ چھوڑنے والے ہیں, آپ کے پاس اہل مکہ کی امانتیں ہیں, اور جبکہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا اہل مکہ, قتل ایسی صورت میں آپ جناب علی مکہ چھوڑنے والے ہیں. اب امانتیں ہیں نا, اگر یہ امانتیں میں لے کے چلا جاؤں گا تو لے کو محمد امانتیں لے کے بھاگ گیا بولیں گے لوگ, نعوذ باللہ. تو انہوں نے کیا کیا, رسول اللہ نے حضرت علی کو امانتیں دیا کہ دیکھو یہ فلاں شخص, فلاں شخص ہے, ہم جا رہے ہیں, آپ رہو, سارے امانتیں کر کے بعد میں تو آؤ مدینہ. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, وہ اخلاق. آج کس کے امتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امانتیں رکھی ہیں تو امانت ادا کرو, امانت دار بنو. تیسری بات تھی شاید پر. چوتھی بات آپ نے فرمائی واحفظوا فروجکم. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور فرمایا وغضوا ابصارکم. نگاہیں پست رکھو, نیچی رکھو, شرم و حیا رکھو نگاہوں میں. ضمانت دو یہ باتوں کی تم مجھے. اور آخری میں فرمایا کفوا ایدیکم. اپنے ہاتھوں کو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے سے روکے رکھو. ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. ان ہاتھوں سے روکو اپنے آپ کو. یہ باتوں کی مجھے تم یہاں پہ ضمانت دے دو تو پھر میں حوض کوثر پہ آپ کا انتظار کروں گا تمہارا, اور وہاں پہ میں تمہیں جنت کی ضمانت جو دیا تھا نا, جنت میں پہنچاؤں گا. آپ کے سامنے رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کوئی بات نہیں یہ نہیں فرمائی جس جنت کی ضمانت میں اتنے مرتبے درود پڑھو, اتنے مرتبے وہ کرو, اتنے مرتبے وہ کرو. سمجھ میں آ رہا, اتنے مرتبے جلسے کرو, نعرے لگو, کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ. جتنی بھی باتیں آپ نے مانگی ہیں وہ سب عملی زندگی سے تعلق, پورے کیریکٹر کردار سے تعلق ہے اس کا. کہیں یہ نہیں فرمایا اس میں اتنے باتوں میں کوئی نماز کا بھی ذکر نہیں کیا آپ نے, تم مجھے ضمانت دو ایک بھی نماز قضا نہیں فرمایا. تم مجھے ضمانت دو حد پابندی سے کرو گے, یہ بھی نہیں فرمایا. بات پوری کیریکٹر کی عملی زندگی کی تھی یہاں پہ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے جو ان باتوں کے اوپر عمل کیا. عملی طور پہ مجھے دینا ہے ضمانت. اب مانگا اللہ کے نبی نے, اگر واقعی میں تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ مجھے ضمانت دو, اگر تم واقعی میں کل حشر میں میری شفاعت چاہتے ہو تو. یہ بات فرمائی آپ. اور یہاں جو بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اور اللہ اس کے رسول کی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد بے عمل مت ہو جاؤ, تم عمل کرو, اعراض مت کرو, منہ مت موڑو. اس کے بعد اللہ فرمایا, مثال دیا ایک قوموں کی, وہ قوموں کی مثال دے کے فرمایا
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ نہیں سنے۔ وہ کون تھے؟ وہ ابھی بولا میں آپ کو، یہودی۔ کیا بولے یہودی؟ قالوا سمعنا وعصینا، سن لیے لیکن عمل نہیں کریں گے، بولے عمل نہیں ہو سکتا، یہ سب سننے آ رہا ہمارے کو۔ تو اللہ بولے تم یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ، تم ان قوموں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اللہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیا، لیکن اللہ فرماتے وہ سنے نہیں۔ اگر سنتے ہوتے تو عمل کرتے۔ اگر آج بھی ہم سن رہے ہیں قرآن، واز، حدیث، فلاں فلاں سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی نفی کر دیا۔ اور آگے تو بھیانک مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق، وہ کیا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین مخلوق کون ہے؟ سب سے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو سمن، حق بات سننے سے بہرے ہیں، بہرے ہیں، بکمن، حق بات بولنے سے گونگے ہیں۔ وہ جو لوگ حق بات سننے سے بہرے ہیں اور جو لوگ حق بات بولنے سے گونگے ہیں، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے۔ اور آخری میں نتیجہ بیان کیا، فرمایا لا یعقلون، اور جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ جو عقل دماغ دیا نا اس سے کام نہیں لیتے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ وہ دنیا کے اندر انسان کو چھوڑ کے جس مخلوق کو جتنی عقل دیا اللہ تعالیٰ، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتی ہے۔ انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عقل و فہم دیا ہے، لیکن یہ مخلوق ہی اللہ کے دین کے معاملے میں عقل استعمال نہیں کرتے۔ دنیا کے معاملے میں بہت عقل استعمال کرتے ہیں ہم۔ معمولی جناب عالی اگر 40 روپے 30 روپے ٹماٹر بھی خرید رہا ہے تو چن چن کے خریدتے ہیں اپن، کہیں داغ تو نہیں ہے، دبا تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا۔ والی انہیں ہرا مسالہ بولا، اگر 20 روپے کا، ارے بھائی نہیں ذرا کم کرو، 5 روپے تو کم کرو، کتنا ٹکرا رہے ہیں؟ اتنا چن چن کے دماغ نہیں لڑا رہے وہاں پہ ہم، ہر جگہ دماغ آپ کا ہو رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں دماغ لڑا رہے، عقل لڑا رہے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں جہاں اللہ حکم دے رہا بار بار عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، ہم بجائے قرآن کو پڑھ کے عقل استعمال کرنے کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے جناب عالی تقلید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں بول دیا، انہیں بول دیا، انہیں تقلید کرا، اس کی بات اس کی بات نہیں۔ میرے بھائی اللہ یہی پر بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بات سننے سے ان کے کان بہرے ہیں، حق بات بولنے سے وہ گونگے ہیں، اور حق بات سمجھنے سے وہ لا یعقلون، عقل استعمال نہیں کر رہے۔ بڑی اہمیت ہے، دین کو ہم کو نہیں سمجھایا گیا اور دین ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے پاس لوگوں کے واضح و بیانات ہیں، قصے اور کہانیاں ہیں، یا یہ دین ہے، لیکن جو خالص دین ہے جس بغیر ملاوٹ کا، وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے کچھ ملاوٹ قرآن میں، زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں ہے نا۔ یعنی وہ خالص علمی کتاب جو اللہ کی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے محفوظ ہے، اور وہی کتاب سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں پڑھتے ہم، جبکہ مانتے اللہ کی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، سب بولتے، لیکن کتاب نہیں سمجھتے، کتاب کھول کے نہیں پڑھتے ہم کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں قرآن میں۔ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ رسول کے اوپر ایمان کیا ہے؟ آپ کو قرآن پڑھے تو معلوم ہوگا آپ کو، کیونکہ نبی کو بھیجنے والے اللہ ہیں، اور بھیج کے فرمایا کہ میں نبی کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ بھیج کے رسول کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ قرآن سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے رسول آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا محض اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، وہ جیسا بولے ویسا زندگی گزارو۔
اور پھر ان کی عظمت کے لیے اسی صورت میں فرمایا رسول کی، یہ رسول کون ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کیا۔ دیکھو آپ اتنا بڑا مقام اللہ بتا رہے ہیں، یہ رسول ہے کہ معمولی بات نہیں ہے تمہارے درمیان میں، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا بلند وہ شخصیت ہے جو آپ کے پاس آئی ہے اور اطاعت کے لیے آئی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ان کے نام پہ کچھ اب قصیدے پڑھ لو، کچھ نعتیں پڑھ لو، اب یہی رہ گئے ہمارے پاس، خود قصیدے پڑھ لیے، نعتیں کر لیے، کچھ نعرے لگا دیے، یہی ہو گیا دین کا تعلق رسول سے ہمارا، یا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ دامن ہے کیا یار؟ وہ دامن بولتے کس کو؟ دامن کا یہ لفظ اصطلاح میں اردو زبان میں استعمال جو ہوتا ہے کہ دامن کے ایک مثالی طور پہ بولا جاتا ہے، اور دامن کے معنی رسول کے دامن کے معنی آپ کی تعلیمات ہے، وہ آپ کی تعلیمات کو نہیں چھوڑیں گے ہم، آپ کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم، یہ ہوتی ہے بات۔ یہاں دامن کے معنی کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی اوڑھنی نہیں ہے، کوئی دوپٹہ نہیں ہے، کوئی رومال نہیں ہے جناب، یعنی یہ تعلیمات ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں جو بات آتی ہے من تمسک بسنت عند فساد امتی، جس نے نبی کی سنت کو مضبوط پکڑ لیا ایسے دور میں جب امت میں فساد آ گیا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو نبی کی اطاعت اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک مقام پہ اللہ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ذکر کی ہیں وہاں پہ، 3 اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، 3 باتیں ہو گئی، صلاۃ، زکوٰۃ، اطاعت رسول۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، ان کے حکم پہ چلو، لعلکم ترحمون، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے تمہارے اوپر، لعلکم، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو۔ تو مطلب یہاں پہ شرط لگا دیا اللہ 3 باتوں کا، نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول، لعلکم ترحمون۔ کیا مطلب ہے؟ نماز وقت آیا نماز پڑھیں گے آپ، نہیں؟ زکوٰۃ مال والے بنیں گے سال میں دیں گے آپ، اچھا پھر ٹائم ہو گیا، ٹائم پہ ہے، نماز ہو گیا تو پھر دوسری نماز تک کیا کریں گے آپ؟ زکوٰۃ ہو گئی، دوسرے سال تک کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اب وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ نماز پڑھ لیے نہیں، نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلنے کے بعد نبی کی زندگی کیسی تھی اس طرح چلنا پڑے گا آپ کو، تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے، خاص طور پہ جمعہ کا دن ہوتا، مدینے میں بازار لگتا، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بازار میں آپ گشت کرتے، نماز کے بعد آپ بازار میں نکلے، کوئی ایک شخص بیچ رہا تھا، اناج تھا یا کھجور تھا، جو بھی تھا، بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر کچھ گیلا اناج نکلا، بھیگا ہوا پانی میں، اوپر سوکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا؟ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی، پانی بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو الگ کرتا، اس کو اوپر رکھتا تو۔ اس کے بعد وارننگ کیا دی آپ نے؟ کیا وارننگ دی؟ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار معاملات کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہے من غش فلیس منا، لوگوں کو دھوکہ دے کیونکہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی معاملات کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی لین دین کر رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہاں تک مسلمان اس بات کو یہ کر رہے ہیں؟ اسلام اور مسلمان دونوں اگر آپ ٹیلی کریں گے تو اسلام سے ہمارا کوسوں دور کا بھی تعلق نہیں ہے فی الحال۔ آج آسمان اور زمین ترس رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جناب علی تلاش کر رہی ہے۔ اللہ جس کو مسلمان بول رہا ہوں، نبی کے سچے پیرو، اگر آج وہ زمین پہ آ جائیں، اللہ کی قسم پورے انسان مسلمان ہو جائیں۔ عملی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ساری عقیدت کا نام ہو گیا اور دین کے معنی آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ خالی ہولی آؤ۔ دین کے معنی کیا ہو گئے؟ پگڑی، امامہ،
لمبی داڑھی، ٹخنے سے اوپر پیجامہ، مسواک، ہاں ڈنڈا ہسا، بڑے دیندار ہو گئے نا آپ. یہ دین ہے. اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ اس کے متعلق دین بولا ہی نہیں. یہ دین ہی نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ پہ عمل کی تاکید کی. عمل نہیں ہے تمہارا پھر معاملہ. یہ اہم ہے اطاعت رسول، اتباع رسالت. کچھ فائنل باتیں ہیں اس میں، انشاءاللہ ان آیات کو ہم ذرا تھوڑا سن لیں گے. ایمان برسالت کی اہمیت کیا ہوتی ہے. قرآن مجید کے 3 مقامات ہیں جہاں پہ میں آیات عرض کروں گا انشاءاللہ. ایک آیت آئے گی سورہ نساء میں، ایک آئے گی سورہ احزاب میں، ایک آئے گی سورہ الحجرات میں، پھر ایک آیت آئے گی سورہ نساء میں. چلیے 4 مقامات ہیں. پہلی آیت میں رسالت کا مقام کیا ہے سن لیجیے. وہاں اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ قسم کھا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اللہ بول رہے ہیں ابھی یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے. یعنی آپس میں تمہارے جھگڑے، کچھ آپس میں تو میں ہو رہی ہے، آپس میں کچھ فلاں فلاں ہو رہا نا، انسان معاشرہ کچھ بھی ہوتا ہی ہے. اگر وہ مسلمان اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں اور آپ کا دیا ہوا فیصلہ دل و جان سے قبول نہ کر رہے اور اپنے دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کریں وہ، اور اپنا سر جھکاتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کر لیں وہ، تب جا کے مومن ہو سکتے ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے. اور قسم کھا کے بول رہے ہیں اللہ. نوٹ کر کے رکھ لیجئے آپ، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کوئی جھگڑا ہوا، کوئی اختلاف ہوا، کوئی تنازع ہوا، کوئی ڈیچ ہوا، آج تک میں نہیں دیکھا یا آپ بھی نہیں دیکھے. ارے آؤ بھائی کوئی کہیں کو لڑ رہے ہیں، ذرا قرآن میں دیکھیں گے یہ فیصلے کیسا ہے، آخر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. وہ کوئی سنیں کیا فرمایا آخر، کوئی مسلمان بولا آج تک؟ پھر کیا تعلق ہے آپ کا نبی سے؟ پھر نبی بھائی آپ مان رہے ایک طرف تو وہ زندگی کے لیے نمونہ بن کے آئے، تو پھر آپ نبی کو کنارے پہ رکھے ہوئے ہیں. خالی جھوٹی عقیدت ہے یہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات سورہ احزاب میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. یہاں پہ دونوں میل فیمیل کا نام لیا اللہ تعالیٰ. کسی مرد مومن، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار باقی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے زندگی کے معاملات میں پہلے سے ہی قانون بنا کے رکھ دیا، دے دیا ہے تم کو، پھر اس کے بعد تم اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے. وما کان لہم الخیرۃ من امرہم، اب ان کو اپنے زندگی کے معاملات میں بھی اللہ اختیار نہیں دیا. اب تم آزاد نہیں ہے. وہ کافر ہے تو انہیں آزاد ہے، انہیں مشرک ہے تو آزاد ہے، انہیں منافق ہے تو آزاد ہے. تم مومن ہے تو آزاد نہیں ہے. پھر اب تم کو اختیار نہیں ہے اب ایمان کے بعد، کیونکہ تم نے مانا اللہ اس کے رسول کو. تم اگر تم میں سے کوئی جان پوچھ کر اللہ اس کے رسول کی ان کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا یا نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ خود فتویٰ دے رہے فقد ضل ضلالا مبینا. اب اس سے کھلا ہوا گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ بول رہی ہے، مفتی صاحب کی نہیں ہے بات، اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے. اچھا تیسری بات ہے سورہ الحجرات میں. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے یہ.
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کون مخاطب ہیں؟ اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی نہیں کرنا، اور نہ رسول کے ساتھ رسول کی باتوں کو آپس میں آپ ایک دوسرے کی بات کی طرح سمجھنا۔ وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَحْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، یعنی اپنی گفتگو کو، اپنے باتوں کو رسول کی باتوں کے اوپر فوقیت نہیں دینا تم، جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر دیتے ہو۔ ارے نہیں یار تیری بات صحیح نہیں، میری سے ہم بول سکتے ہیں، ایسا آپس میں بولتے ہیں نا، لیکن نبی کے متعلق نہیں یار میری بات صحیح، نبی کی بات بول سکتے ہیں؟ رہتا ایمان نہیں رہتا نا۔ آپس میں ایک دوسرے سے جو آپ اختلاف کرتے ہیں وہ رسول سے نہیں کر سکتے اب تم۔ اور سنو، اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے اگر اونچی ہو گئی تو تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، جتنے بھی عبادتیں ہیں اس سب اللہ فرماتے ہیں ہم سب برباد کر دیں گے تمہارے، اور پھر تم کو ہوش بھی نہیں رہیں گا۔ یہ بول رہے ہیں اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا مومنو، اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا تم خواب میں بھی مت سوچو، کیونکہ ہمارا قانون تو یہ ہے، نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا قانون یہ ہے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اگر بلند ہو رہی ہے تو تمہارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں، تو احکامات کے خلاف ورزی کر کے کب تم بچ سکتے؟ پھر کیا بھائی، آواز سے آواز ہو رہی تو وارننگ ہے، اگر مخالفت ہو گئی آپ کی زندگی کی ہماری زندگی سے تو حالت کیا ہوئیں گی؟ پھر سوچئے۔ چوتھی آیت ہے سورہ نساء میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے احکامات دیا۔ وراثت یعنی آواز بلند، بھائی احکامات، بھائی احکامات جو ہیں آپ کے، آواز بلند ہو رہی تو اللہ کی وارننگ ہے، تو احکامات کے خلاف اگر آپ ہو گئے تو اس کا کیا انجام رہے گا وہ تو بہت دور کی بات ہے، سوچو بھی مت آپ۔ یہ بول رہے ہیں اللہ وہاں پہ، ہم بھی بولتے ہیں یہ بات نہیں بولتے؟ کوئی آدمی آفیسر ہے، گھر میں اس کا نوکر ہے، جو بھی ہے، اگر انہیں کام چورے نہیں کر رہا تو انہیں تعویلات کر رہا بار بار، ارے کیا میں ارے نہیں صاحب زیادہ نہیں بولنا، تب جو بولوں وہ کر، بولتے تھے تب جتنا بولو اتنا کر، آواز زیادہ آواز اونچی مت کر، بولتے نہیں بولتے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے زیادہ بول مت، جو حکم دے رہا وہ کر، یہ مطلب ہے موٹے الفاظ میں۔ تو سورہ احزاب میں، نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی جائزات کی تقسیم کے احکامات دیے، وراثت کی، اس میں والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، فلاں ہے، فلاں، کس کو کتنا ملنا وہ سب دیا نا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کی ماں کو کتنا، یہ سارا پورے احکامات دے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے احکامات ہیں اور میرے فرض کے حصے، نصیبا مفروضہ، میں فرض کروں یہ حصوں کو۔ اب اس میں اگر کوئی ڈنڈی مارے گا، کسی کو نہیں دے گا، یا بیٹی کو نہیں دے گا، یا بہن کو نہیں دے گا، یا ماں کو نہیں دے گا، یا دے گا مگر کم دے گا، کچھ کھا جائے گا، ایسا کرے گا، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، میں قوانین بنا چکا ہوں، ہر ایک کو کتنا ملنا، یہ حدود اللہ ہے کہ تم اس اللہ کے ان حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنا۔ آپ آگے آیت آتی تلک حدود اللہ، اور جو ان حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزارا اور جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا، اور میرے حدود میں رہا، حدود کو نہیں توڑا، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں جنت میں ہمیں داخل کروں گا، جنت کے نعمتوں میں، جنت کے باغات میں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک سائڈ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات فرمایا اس کے آگے چل کے، اگر کوئی دوسروں کا حق مارا، اللہ جو حصے رکھا تھا وہ کھا گیا، یا کم دیا یا نہیں دیا، ظلم کرا، حق تلفی کرا، تو اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ کس کے لیے؟ یہ مسلمان جو ایمان رکھتا اس کے لیے حصے دے دے، اوپر میں اللہ۔ اگر کوئی نہیں دیا، منمانی کرا،
اپنی چلا اللہ اس کے احکامات نہیں کیا, رسول کی نافرمانی اللہ کی ہو گئی, جو ایسا کریں گا اللہ فرماتے میں اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرنے والا ہوں, خالدن فیہا, اور وہ اس میں ہمیشہ رکھوں گا میں جہنم میں, اس کو زندہ رکھوں گا, مریں گا نہیں انہیں. وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ, اور بہت ذلت اور رسوا کا عذاب ملتے رہیں گا اس کو ہمیشہ. یہ ہے قرآن کا حکم. رسالت کیا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس بھائی, خالی نعرے ہیں, عقیدت ہے. کہاں ہے یہ قرآن کی آیات جو آپ کے سامنے لائی گئی, احادیث رسول آپ کے سامنے آئے, وہاں کیا ہے ہمارے لیے رہنمائی مل رہی ہے؟ یہاں پہ کیا بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہم کو شعور ہی نہیں اس بات کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کی اصل جو بنیاد ہے نا, آپ سے بے انتہا تعلق ہونا ہے, محبت, عقیدت, پھر اطاعت, عمل, اس کے بعد جا کے اللہ کے پاس یہ ہوگی. قرآن میں یہ بات بڑی واضح طور پہ اللہ فرما دیے ہیں, امت مسلمہ اگر اجتماعی طور پہ رسول کی نافرمانی کریں گی نا, اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دے گا, فتح شکست میں بدل دے گا. تم کامیابی کی طرف بڑھیں گے, لیکن کامیابی کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ تمہیں مغلوب کر دے گا. یہ واقعہ عملی طور پہ جنگ احد کا ہے قرآن میں. جنگ احد کا قصہ یہ ہے قرآن میں کہ جنگ احد مدینے کے قریب لڑی گئی تھی. احد پہاڑ تھا وہاں, اس پہاڑ کے نام جنگ ہوئی تھی, اسی لیے اس کا نام جنگ احد رکھا گیا. مدینے کی آبادی ادھر تھی اور پہاڑ احد تھا, بڑھائی کے ادھر وہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ ہوئی مشرکی مکہ سے, اور اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کیے اور کر کے وہاں پہ جناب علی کچھ ٹکڑیاں بنایا آپ نے, کچھ لوگوں کو مورچے بنایا, تم یہاں ٹھہرو, تم یہاں ٹھہرو, تم یہاں ٹھہرو. پہاڑ کے پیچھے دو پہاڑ تھے, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ تھا جسے درہ کہتے ہیں. پیچھے سے دشمن حملہ کر سکتا ہوں آسانی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو, کچھ 50 صحابہ کرام کو, اور ان کے اوپر حضرت عبداللہ بن جبیر کو کمانڈر بنا کے اس پہاڑ کے اوپر بھیجا جو تیر چلانے والے تھے, تور کا نشانہ. تم یہاں بیٹھنا, پیچھے سے اگر دشمن حملہ کرے تو تم ان سے مقابلہ کرنا. اب جنگ شروع ہو گئی. وہ صحابہ 50 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, پیچھے دشمن سے تعقب میں مسلمانوں کی جیت ہو رہی. قرآن اس کے متعلق کہتا ہے لقد صدق اللہ وعدہ اذ تحسونهم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. یہ الفاظ آتے ہیں اس جنگ کے متعلق. اللہ کا وعدہ جو تم سے کیا تھا سچا ثابت ہو رہا تھا, اور تم دشمن کو فصل کی طرح کاٹ رہے تھے. مسلمان جب مسلمان غالب آ گئے فوج کے اوپر, اور دشمن جناب ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہا تھا, صحابہ وہ جو پہاڑ پہ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اب تو جنگ جیت چکے ہیں, اور دشمن بھاگ رہا اپنا ہتھیار چھوڑ کے, مال و متاع چھوڑ کے. تو وہاں پہ صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر, نہیں میں چلو ہو گیا ختم, جنگ جیت گئے ہم, چلو جائیں گے, مال غنیمت وہاں پہ لوٹ لینا ہے ہم کو. بہرحال جو کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر جو ہے وہ سمجھائے. اللہ کے نبی یہ تاکید کرتے ہوئے وہاں پہ رکھا تھا کہ دیکھو جب تک دوبارہ میں تمہیں حکم نہ دوں اس وقت تک یہ مورچہ نہیں چھوڑنا تم. اگرچہ کہ ہماری لاشیں پڑی ہوں, چیلیں آ کے کھا رہی ہوں, تب بھی جب تک میں نہ بولوں گا وہ مورچہ نہیں چھوڑنا تم. یہ تاکید کر کے آپ نے رکھا تھا. اب صحابہ کرام جو تھے آپس میں کر دیے کہ بہن چلو, اللہ کے نبی کا مقصد تو یہ تھا, اب تو جنگ جیت چکے ہیں نا, اب چلو. لیکن وہ کمانڈر روک رہے, نہیں بھائی اللہ کے نبی بولے حکم دے بات چھوڑنا ہے. تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, اور کچھ صحابہ چھوڑ گئے, کچھ صحابہ وہاں پہ تھے. اور یہ معاملہ دیکھ کے دشمن جو نہ دیکھا کہ وہاں سے فوج ہٹ چکی ہے, تو اس وقت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے ابھی. یہ دیکھ لیا انہیں کہ پیچھے سے جناب علی اپنے لشکر کو لے کے آ گیا خالد بن ولید, اور وہ اوپر جتنے بچے کچھ تیر انداز تھے وہ بھی شہید ہو گئے.
اور جو آئے چاہیے بھی اب فوج کے اندر نظم ختم ہو گیا، اب افراد تو اپنی بات مسلمان ہی کیوں مار لے رہے ہیں، ایسا ہو گیا ایسا. تو اللہ تعالیٰ اس نقشہ کی دیکھو، تم اللہ کے نبی جو حکم دیے تھے تم نے اختلاف کیا اس میں، اور تم رسول کی نافرمانی کیے، تو ہم اس تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو آج ہم ہار میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ ہے جیتی ہوئی جنگ، کیوں ہار میں تبدیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم رسول کی نافرمانی کرے، حکم کی نافرمانی ہوئی تم سے، اسی لیے اب تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہم ہار میں تبدیل کر رہے ہیں تاکہ تم کو ایک عبرت حاصل ہو جائے. یہ پوری زندگی کے لیے ہے یہ مسئلہ، امت مسلمہ کے لیے، صرف جنگ احد کے لیے نہیں ہے، یہ پوری آنے والی قیامت تک کے لیے وہ ہے. تو نبی ہے کیا آخر؟ نبی کہتے کسے؟ نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی کی عظمت کیا ہے؟ خالی پکار لینا، چیخ لینا، چلا لینا، نعرے لگا لینا یہ نہیں ہے میرے بھائی. نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو. قرآن میں نبی کو اللہ کس انداز میں پیش کیا، کس حیثیت سے پیش کیا ہے، وہ آپ کو قرآن ہی سے معلوم ہوگا. کیونکہ نبی کو اللہ بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، یہ جاننے کے لیے قرآن ہی پڑھنا ہوگا آپ کو. اس کے بعد سمجھ میں آئے گی آپ کی رسالت بھی کیا ہے، نبی کے اوپر ایمان کی عظمت کیا ہے، سمجھ میں آئے گی بعد میں آپ کو. اسی لیے بہت ضروری تھا، میں انشاءاللہ اس سے پہلے 2-3 بھی، کیونکہ ربیع الاول کے اعتبار سے رسالت کے اوپر گفتگو ہوئی، اور آج بھی اسی کے لیے تفصیلاً میں گفتگو کیا ہوں کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی اتباع کیا ہے، نبی کی رسالت کیا ہے. اگر ہم نبی کی اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں تو مسلمان اللہ کے پاس باقی نہیں رہتے. حدود اللہ میں رہنا ہے آپ کو، اس کے اندر رہیں گے آپ تو الحمدللہ کل کامیابی ہے. دیکھو یہ دنیا بہت چھوڑنا ہے، بہت جی لیے 100 سال جی لیں گے، تم بہت کما لیے، کتنا بھی کما، یہیں چھوڑ کے نکلنا ہے تم. آخرت کی زندگی میں آپ کے سوالات جو ہوئیں گے نا، یہ قرآن کے مطابق ہوئیں گے. اسی لیے جائزہ لیجئے، بھیڑ میں مت کھو جائیے، بھیڑ میں میلوں میں مت کھو جائیے. انہیں ایسا کر رہا اتنے بڑے بڑے نہیں، آپ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، آپ تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، قرآن پڑھ کے معمول بنا لیجئے. آپ روزانہ قرآن کو کم سے کم 1 رکوع آپ سمجھ کے پڑھیں، آپ ترجمے سے پڑھیں، آپ اللہ سے دعا کریں، غور و فکر کریں. آپ بھیڑ میں مت کھو جائیے. آپ ہمارے پاس بھیڑ چل رہی ہے، اس کے پیچھے انہیں بھاگ رہا، اس کے پیچھے انہیں بھاگ رہا، اس کے پیچھے انہیں بھاگ رہا، سب بات رہے ہیں. اب لوگاں تو یہاں تک کر لیے، اپنی اپنی ٹکڑیاں یہاں تک بنا لیے کہ ہر ایک کو اپنا گروپ کیسا پہچانا جانا بولے تو ٹوپیاں پہنا دی ان کو اپنے اپنے کلر کی. کیا بھائی کتنے بھی رہن دو، کہیں بھی رہن دو، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا چیلا ہے، پہچاننا انہیں، نہیں تو کیسا یہ بنا لیے. اللہ محفوظ رکھے. تو چلیے انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا اور اسی کے اوپر میں اپنی باتوں گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.